وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، پچھلے کئی ہفتوں مسلسل سیرت طیبہ کے عنوان پر بات چیت ہوئی۔ یوں تو دنیا کے اندر کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مقرر ایسا نہیں ہے جو 100% میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکے، لیکن اپنے علم کے مطابق حتی الامکان کوشش کی تھی آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی۔ اب اس وقت میں اور آپ حالات سے واقف ہیں، ملک کے نظریات کو میں اور آپ جانتے ہیں، حکومتوں کے نظریے کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے ساتھ یا میرے اور آپ کے مدارس، مساجد، خانقاہ اور علماء کے خلاف کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، کیا کوششیں چل رہی ہیں، ہر ایک آدمی اس سے واقف ہے اور واقف بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، پھر ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پھر ہم کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، پھر ہماری مساجد، مدارس کو، خانقاہوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں ہمارے علماء کو یا ہمارے ابھرتے ہوئے ایک نوجوان ستارے کو کیوں جیل کی قید و بند کیا جا رہا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانیں، یہ تو ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ ایمان والا ہو اور مصیبت نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایمان والا ہو، اللہ کو اللہ کہنے والا ہو، یا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، پھر اس کے ساتھ مصیبتیں نہ آئیں، پھر اس کو پریشان نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے اور آپ کے رب نے بھی خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اسی کے مثل کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پریشان ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے قوانین پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں کو بلڈوزروں کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ننھے معصوم بچوں کی تعلیم گاہوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان پر روک لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کو بند کرنے کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، مدارس کو بند کرنے کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی غیروں کا کوئی تہوار آ جائے، رات ہی ایک تہوار گزرا جسے میں اور آپ دیوالی کے نام سے جانتے ہیں، میں اور آپ ایمان والے ہیں، میں اور آپ اللہ کو اللہ کہنے والے ہیں۔ میرا وہ نوجوان جو رات دن اسلام کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، جو رات دن کہتا ہے کہ میں آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، میں آقا کی امتی ہوں، میں آقا کی امت میں ہوں، میں آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوں، اسی نوجوان کو میں نے اور آپ نے گلیوں میں دیکھا، میں نے اور آپ نے اپنے شہروں کے گلی کوچوں میں دیکھا، وہ دیوالی کو ایسے سمجھ رہا ہے جیسے یہ اسلامی تہوار ہو، یہ میرے اور آپ کے اسلامی شعار میں سے ہو۔ میرا اور آپ کا نوجوان بے شرم ہے، میرا اور آپ کا نوجوان بے حیا ہو چکا ہے، اسے نہیں پتا میں ایمان والا ہوں، اسے نہیں پتا میرے ایمان کے اعتبار سے، میری شریعت کے اعتبار سے، میرے مذہب کے اعتبار سے، میرے قرآن کے اعتبار سے غیروں کے تہوار میں شرکت کرنا، غیروں کے تہوار کو منانا، غیروں کے تہوار کے
مجلسوں میں جا کر شرکت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا نوجوان دیوالی کو سینہ چوڑا کر منا رہا ہے، میرے اور آپ کے نوجوان سینہ تان کر گلیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ روشنی کی جا رہی ہے، حد تو یہاں تک ہو گئی میں ایمان والا ہوں، میرا گھر اور بلڈنگ ایمان والے کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مسلم گھرانے کے نام سے جانا جاتا ہے، میرا وہی گھر میری وہی بلڈنگ دیوالی کے نام سے سجائی جا رہی ہے، جو ایمان کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں، رات دن مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تبلیغ والا کہلاتے ہیں، جماعت والا کہلاتے ہیں، قرآن والا کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا کہلاتے ہیں، لیکن وہی نوجوان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے مسلمان کہا جاتا ہے، جسے ایمان والا کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں پٹاخوں کی لڑیاں تھی، اس کے ہاتھوں میں طرح طرح کے بم تھے اور وہ گلی کو روشن کر رہا تھا، اسے نہیں پتا برابر میں پڑوسی ہے اس کو پریشانی ہوگی، اسے نہیں پتا کہ اس پٹاخے کے ذریعے سے ایک معصوم بچے کی ایک کسی آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے، اسے نہیں پتا میرے قانون کے اعتبار سے، میرے اسلام کے اعتبار سے، میرا ایمان والا ہونے کے اعتبار سے اس تہوار کو منانا، اس تہوار میں خوشی کرنا، اس تہوار میں شرکت کرنا، اس تہوار میں غیروں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا اور اس میں شرکت کرنا میرے مذہب کے اعتبار سے ناجائز ہے اور حرام ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نوجوان اس میں شرکت کر رہا ہے، میرے بڑے بوڑھے اس دیوالی کے تہوار میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی چارہ بانٹ رہے ہیں، بھائی چارہ نہیں بلکہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، قرآن کا سودا کر رہے ہیں، شریعت کا میں اور آپ سودا کر رہے ہیں، میں نے اور آپ نے چند ٹکوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے اور میں اور آپ اس کو نام دیتے ہیں، بھائی چارہ پھیلا رہے ہیں، محبت پھیلا رہے ہیں، الفت پھیلا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں پیار بانٹ رہے ہیں، یہ پیار بانٹنا نہیں ہے جس میں میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہو، جس مذہب کے اعتبار سے، جس دیوالی کے اعتبار سے میرے قانون کا سودا ہو رہا ہو، خدا کی قسم وہ پیار بانٹنا نہیں ہے بلکہ قرآن کی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت ہے، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ پھر میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، پھر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر ہم بیماری سے لڑ رہے ہیں، پھر ہمیں ایک چٹان کے ذریعے سے ایک حکومت سے ہم لڑ رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اصل معنی میں اور آپ ایمان والے نہیں رہے ہیں بلکہ غیروں کے تہواروں میں غیروں کے طریقوں کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں، پھر اسلام کا میں اور آپ اعلان کرتے ہیں، پھر ایمان والے ہونے کا میں اور آپ اعلان کرتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اعلان کر رہا یا میرا اور آپ کا اپنے آپ کو اصل معنی میں ایمان والا کہنا، یہ میرے اور آپ کے لیے شوبہ نہیں دیتا، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غیروں کے طریقے کو اختیار کرے، غیروں کے تہواروں میں شرکت کرے، پھر اپنے آپ کو ایمان والا کہے، پھر اپنے آپ کو شریعت والا کہے، پھر اپنے آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا کہے۔ تو کسی شاعر نے جو کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ میں اور آپ جانتے ہیں پریشانیاں ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں غیر میرے اور آپ کے لیے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا تیار کر رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں اور حکمتیں مجھے اور آپ کو برباد کرنے کے لیے، میری اور آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو ابھرتے ہوئے ستاروں کی ٹانگوں کو تراشنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا اور آپ کا رب یا میرا اور آپ کا اپنے رب سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ اگر ایمانی رشتہ میرے اور آپ کے ساتھ مضبوط ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ اللہ سے ایمان کے اعتبار سے مربوط ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، پھر میرے اور آپ کے ساتھ غیبی مدد پیدا ہو سکتی ہے،
ہیں، پھر میرا اور آپ کے ساتھ اللہ غیبی مدد اتار سکتا ہے، میری اور آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن میں اور آپ تو اللہ کو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا اللہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار اللہ اس کا ہے جو ایمان پہ 100% کھڑا اترتا ہو، جو ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کر عمل پیرا ہوتا ہو، جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، وہ رب اس کا رشتہ دار ہے، اس رب کا اس سے تعلق ہے، اس رب کا اس سے حبیب والا خلیل والا تعلق ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب سے اگر رشتہ مضبوط نہیں ہے، پھر میرے اور آپ کے ساتھ رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا، پھر میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا، پھر میرے اور آپ کے نوجوانوں پر، میری اور آپ کے نسلوں پر، میری اور آپ کے عبادت گاہوں پر اللہ کی غیبی مدد نہیں آ سکتی۔ آ سکتی ہے تو کب آ سکتی ہے؟ جب میں اور آپ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق 100% عمل کرنے والے۔ میں اور آپ جانتے ہیں غیر ہمارے کے خلاف چل رہے، غیر ہمیں بربادی کرنے کے دہانے پر ہیں، ہمارے کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی وقف ترمیم بل کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی میری اور آپ کی مساجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قانون بنا کر قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کبھی اس قوانین پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس میں دخل اندازی کی جاتی ہے، حد تو یہاں تک ہے کہ میں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نفرت آپس میں اتنی کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے کہ اگر اسلام والے کا یا کسی مسلمان کا کوئی نام سن لے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی ذریعے اور وسیلے سے، وہاں مسلمان کو نیچا جھکانے کی، نیچا کرنے کی اور اس کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام والے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے ساتھ مسلمان کا نام لگنے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کو مسلمان کہنے کی وجہ سے۔ لیکن میرے اور آپ کے نوجوان، میرے اور آپ کے بڑے، میری اور آپ کی نوجوانوں کی نسلیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر میں نے اور آپ نے اپنے حالات کو نہیں بدلا، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اپنی زندگی کے طور طریقے کو نہیں بدلا، تو اللہ ظالم بادشاہ میرے اور آپ کے اس پر مسلط کرے گا، جو میری مساجدوں کو بھی توڑے گا، میرے اور آپ کے مدرسوں پر بھی انگلی اٹھائے گا، میرے اور آپ کی عبادت گاہوں پر بھی بلڈوزر چلائے گا، میرے اور آپ کے نوجوان علماء اکرام کو بھی جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جائے گا، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کیا میں نے اور آپ نے 1857 کی تاریخ نہیں پڑھی؟ آج جب میں اور آپ اس تاریخ کو دہراتے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا وہ انگریز تھا، لیکن انگریز سے کہیں زیادہ آج میرے اور آپ کے خلاف نفرتیں بھر چکی ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ مجھے اور آپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو، ابھرتے ہوئے ستاروں کو، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے کاروبار کو، ان کی تجارت کو، ان کے چلتے ہوئے کسی بھی اعتبار سے ان کو ابھرتا ہوا ستارہ دیکھنے سے ان کو آنکھوں میں کھلتا ہے اور آنکھوں میں چبھتا ہے، اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام والا ہے، کس کی وجہ سے؟ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والا ہے، قرآن سے، قانون سے محبت رکھنے والا ہے، آقا کی سنت سے محبت رکھنے والا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نوجوان، میری اور آپ کی نسلیں، میرے اور آپ کے بڑے بوڑھے غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے تہواروں میں شرکت کر رہے ہیں، غیروں سے ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کر کے میرا اور آپ کا نوجوان کہتا ہے کہ غیروں سے کہیں زیادہ تو ہمیں تہوار اچھا منایا ہے، ہم ان سے کہیں زیادہ دیوالی کو منانا جانتے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ اپنے گھروں میں دیا جلانے کو جانتے ہیں، گھروں کو سجانے کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ دیوالی کے تہوار کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور غیروں کا تہوار ہے گلیوں میں پٹاخے بجانے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ گلی اور کوچوں میں مسلم بستی ہے، مسلم گلی ہے، مسلم معاشرہ اور خاندان ہے، لیکن انہوں نے بھی پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ کوئی کاندھو آ کر وہاں آ کر نہیں بجا رہا، بلکہ میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے نوجوان، میرے اور آپ کے معصوم بچے گھروں سے، مجھ سے اور آپ سے، اپنی ماں بہنوں سے پیسے لے
جا کر غیروں کے تہوار میں جا کر شامل ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا پیسے دینے کے بعد میرا بچہ کیا کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا گلی کوچوں میں وہ شراب کے نشے میں دھت ہے, وہ نشے میں دھت ہو کر غیروں کے ساتھ تہوار منا رہا ہے, وہ غیروں کے تہوار میں شرکت کر رہا ہے. میں اور آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو پیسہ دے دیا. نہ والدین کو پتا ہے, نہ بچوں کو پتا ہے, نہ بچوں کو یہ پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب اسلامی قانون ان کے پاس نہیں, اسلامی تعلیم ان کے پاس نہیں, اسلامی تربیت ان کے پاس نہیں, والدین بھی خاموش ہے, والدین بھی اپنی طرف سے بے فکر ہیں. ہمارے بچے کی جیب میں 1000 روپے ہیں, 1500 روپے ہیں, 2000 ہیں یا 10,000 کا مالک میں نے اپنے بچے کو بنا رکھا ہے. لیکن میرے والدین نے کبھی یہ بھی پرکھا کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں خرچ ان پیسوں کو کر رہا ہے, کس طریقے سے ان کو خرچ کر رہا ہے. نہیں معلوم اسے کہ گلی کے فلاں کونے پہ کھڑے ہو کر وہ شراب کے نشے میں دھت ہے, وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اور غیروں کے تہواروں میں شرکت کر رہا ہے, غیروں کے تہوار کو منا رہا ہے. یاد رکھنا یہ بھائی چارہ نہیں ہے, یہ پیار اور محبت بانٹنا نہیں ہے, بلکہ اسلام کی مخالفت ہے, قرآن کی مخالفت ہے, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے, اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے ہمارے کیا تہوار ہیں, کہاں ہمیں خوشی منانی ہے, کس کس جگہ پر ہمیں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے پیسوں کو ہمیں خرچ کرنا ہے. لیکن والدین کی اس طرف کوئی نظر نہیں ہوتی. والدین بے فکر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب اپنے گھر میں بے فکر بیٹھے ہیں. انہیں نہیں معلوم ان کا بچہ کیا گلیوں میں پھول کھلا رہا ہے, کیا کلیاں کھلا رہا ہے, اور کہاں کہاں جا کر اس پیسوں کو خرچ کر رہا ہے. یاد رکھنا اگر میری اور آپ کی اولاد, میرے اور آپ کی نسلیں غلط طریقے سے, غلط رسموں سے اور غلط طریقے سے زندگی گزارے گی, اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, میرے اور آپ کے والد صاحب ہوں گے, میری اور آپ کی ماں ہوگی, میرا اور آپ کا بڑا بھائی ہوگا, میرا اور آپ کا بڑا سرپرست اور ذمہ دار ہوگا. تو جو بڑے ذمہ دار ہیں, بڑے سرپرست ہیں, بڑا بھائی ہے, بڑے والد ہے, ماں ہے, اپنے بچہ کا جائزہ لے, اپنے گربان میں جھانکے, پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ اسلام کے اعتبار سے میرا اور آپ کے ساتھ اللہ کی کیا مددیں آ رہی ہیں, کیا میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے. لیکن میں اور آپ کو شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, میں اور آپ کو ایک دوسرے سے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. ہم ایمان والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم قرآن والے ہیں, ہم آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں, پھر مصیبت ہمارا سامنا کر رہی ہے, پھر پریشانی ہمارا سامنا کر رہی ہے. کہیں میں نے اور آپ نے اپنے گربانوں کو جھانک کر دیکھا, اپنے گربانوں کا جائزہ لیا کہ میں اور آپ کتنا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, کتنا ایمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, کتنا قرآن کے قانون کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. میں نے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں جھانکا. شکایت کرنا ہے, اعتراض کرنا ہے, سوال کرنا ہے, اپنی زندگی کو کھنگال کر نہیں دیکھا, اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیا, اپنے گھر خاندان اور معاشرے کا, اپنے نوجوانوں کا جائزہ نہیں لیا. کیوں مصیبت آ رہی ہے, کیوں غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں, کیوں ظالم طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں. کبھی اس کا میں نے اور آپ نے جائزہ نہیں لیا. خدا کی قسم اگر میں اور آپ 100% ایمان کے مطابق, اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق, آقا کی رسالت کے مطابق زندگی گزاریں گے, غیبی مدد بھی آئے گی, غیر بھی میرے اور آپ کے سامنے زیر ہوں گے, گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. لیکن میں نے اور آپ نے اپنی حالت بدلنے کو چھوڑ دیا. جو شاعر نے کہا تھا اس کے میں اور آپ مصداق ہے, وہ شعر میرے اور آپ کے اوپر, میرے اور آپ کے نوجوانوں اور نسلوں کے اوپر صادق آتا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا. مجھے اور آپ کو پتا ہے مصیبت ہے, مجھے اور آپ کو پتا ہے پریشانی آ رہی, مجھے اور آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, قرآن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, رسالت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. طرح طرح کے پروپیگنڈے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے ذریعے سے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں. لیکن میرا اور آپ نے اپنی تعلیمات کو نہیں پڑھا, اپنے گربان میں نہیں جھانکا, اپنی تربیت کو نہیں سوچا, اپنے والدین کی تربیت کو نہیں پرکھا, اپنے والدین کی تربیت کے مطابق, تعلیم کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی کو نہیں گزارا. جس کی وجہ ہے میرا اور آپ کے رب نے بھی کہا ہے کہ جب تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے, قرآن سے ہٹ جاؤ گے, شریعت سے ہٹ جاؤ گے, آقا کی رسالت سے ہٹ کر آقا کی زندگی کی
خلاف ورزی کر کے زندگی گزارو گے میں تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا۔ میں اور آپ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، میں اور آپ ان بادشاہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان بادشاہوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر لعنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں زندگی ہمیں گزارنی تھی۔ آج جو غیر مسلط ہیں، آج جو غیر حکومت ہمارا سامنا کر رہی ہیں، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس کا میں نے اور آپ نے جائزہ نہیں لیا۔ اگر میں اور آپ اس کا جائزہ لیتے، میں اور آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، میں اور آپ ایک قائد بنا کر، ایک رہنما بنا کر اپنی زندگی کو گزارتے، خدا کی قسم کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا ہے جو ایمان والے کا سامنا کر سکے، جو اسلام والے کا سامنا کر سکے، جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے کا سامنا کر سکے۔ اگر سامنا کر رہا ہے، میری اور آپ کی کمی ہے، میرے اور آپ کے پیار کی کمی ہے، میرے اور آپ کی اتحاد کی کمی ہے، اتفاق کی کمی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت میرے اور آپ کے دل میں، سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کسی کے ساتھ میں اور آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، اگر میں اور آپ متحد نہ ہوئے، اتفاق میرے اور آپ کے درمیان میں نہ ہوا، اپنا کوئی رہنما، کوئی مقتدا نہ بنایا، تو یاد رکھنا میں اور آپ یوں ہی مرتے رہیں گے، یوں ہی کٹتے رہیں گے، یوں ہی میرے اور آپ کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی۔ اگر میں اور آپ اپنی بقا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنی مساجد کی، اپنی مکاتب کی، اپنے مدرسوں کی، اپنے علماء کی، اپنے نوجوان نسلوں کی جو ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، جو میرے اور آپ کا مستقبل ہے، جو آنے والا زمانہ ہے، وہ انہی کے کندھوں پر ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے چلیں گے، اچھا میرا اور آپ کا مستقبل کا زمانہ، جو آنے والا زمانہ ہے، اچھا گزر سکتا ہے۔ اگر وہی بھٹک گئے، وہی لڑکھڑا گئے، تو یاد رکھنا میرا اور آپ کا کوئی بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے گا، میرا اور آپ کا کوئی مددگار نہ بن سکے گا۔ تو مجھے اور آپ کو ایک رہنما چننا ہوگا، ایک مقتدا چننا ہوگا، کوئی بڑا کسی بھی اعتبار سے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو آواز لگا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی بات پر، اس کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، تاکہ غیروں کو پتہ چلے کہ مسلم قوم بکھری ہوئی نہیں ہے، مسلم قوم منتشر نہیں ہے، بلکہ مسلم قوم کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، آپس میں بھائی چارہ ہے، آپس میں پیار محبت اور الفتات بھی باقی ہے۔ اگر میں اور آپ ایک ساتھ کھڑے ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر، ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اگر غیروں سے کوئی قانون کی خلاف ورزی کو کہیں، غیروں سے کہیں یہ قانون اس طرح نہیں بلکہ اس طرح چلے گا، تو میری اور آپ کی باتوں کو مانا جا سکتا ہے، میرے اور آپ کے اس قانون پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ تنہا کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، میری گردنوں کو کاٹا جائے گا، آپ کی بھی گردنوں کو کاٹا جائے گا۔ کل کوئی نوجوان اکیلا کھڑا ہوگا، مسلم طاقت اور اسلام طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اپنے جذبے کے بلبوتے پر، اپنے شوق کے بلبوتے پر اس کی بھی انگلی کو تراشا جائے گا، اس کی بھی آواز کو دبایا جائے گا۔ لیکن جب بیک زبان ہو کر ایک پلیٹ فارم سے ایک ہی آواز جائے گی، ایک ہی آواز گونجے گی، اس پر غیروں کی حکومت پر بھی اثر پڑے گا۔ جو میں اور آپ ان سے مانگ سکتے ہیں وہ اس کو بھی مجھے اور آپ کو دیں گے۔ جس قانون کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس قانون کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس طرح نہیں بلکہ اس طرح چلے گا، وہ قانون پھر اسی طرح چلے گا، لیکن میرے اور آپ کے اندر کمی ہے جو میرے اور آپ کے خلاف، میری مذہب کے خلاف، شریعت کے خلاف روزانہ نئے نئے قانون بنتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ایک جگہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر حکومت کا سامنا نہیں کرتا۔ حکومت تو دیکھتی ہے، پہلے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے، پہلے مجھے اور آپ کو دھکا دیتی ہے، مجھے اور آپ کو ایک جھٹکا دیتی ہے، وہ جھٹکا دے کر مجھے اور آپ کو پرکھنا چاہتی ہے کہ کہیں ان کے درمیان میں یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبے اور شوق باقی ہے یا نہیں۔ لیکن میں اور آپ بزدل ہو کر اپنی آوازوں کو دباتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو دباتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کسی بھی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے روزمرہ نئے قانون میرے اور آپ کے خلاف آ رہے ہیں، قرآن کے خلاف آ رہے ہیں، شریعت کے خلاف آ رہے ہیں، میری اور آپ کی مساجد اور مدارس کے خلاف آ رہے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اپنا بقا چاہتے ہیں، اپنی مساجد کا، مدارس کا، علماء کا بقا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگا، مجھے اور آپ کو آواز لگائی گئی۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے 3 نومبر کے دن جو مجھے اور آپ کو دہلی میں جانا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں
سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو اب سے نہیں بلکہ تقریباً 100 سال سے کہیں زیادہ سے غیروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں اور آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، میں اور آپ ان کے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی سالمیت میں، اس ملک کی بقا میں، اس ملک کی محفوظیت میں، یا اس ملک میں جو جمہوری قانون ہے وہ کس کی بنا پر بنا، کہاں سے بنا، کیا مانگی تھی، کیا کیا ان کی طلبیں تھی، کیا درخواست کی تھی۔ تو میں اور آپ، اگر آج مجھے اور آپ کو آواز لگائی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو 3 نومبر کے دن ایک زبان ہو کر ان کی آواز میں اندرا گاندھی اسٹیڈیم دہلی جا کر ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ جو قانون کی وہ حکومت سے مانگ کر رہے ہیں، حکومت سے چاہ رہے ہیں، خواہ وقف ترمیمی بل ہو یا مساجد کے اعتبار سے ہو، مدرسوں کے اعتبار سے ہو، مکتبوں کے اعتبار سے ہو، قرآن کے قانون کے اعتبار سے ہو، شریعت کا کوئی بھی قانون جس کی مخالفت حکومت کر رہی ہے اور حکومت اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے، لیکن میں اور آپ ان سے مانگ یہ کرتے ہیں کہ یہ قانون نہیں بدلا جائے گا، زمانہ بدل سکتا ہے، پروپیگنڈا تمہارے بدل سکتے ہیں، لیکن جو قانون مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے رب نے دیا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ قانون نہیں بدلے گا۔ قیامت برپا ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے جسم سے یہ گردن جدا ہو سکتی ہے، میں اور آپ اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے قانون میں دخل اندازی ہو، آقا کے قانون میں دخل اندازی ہو، یہ میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، یہ میرا اور آپ کا نوجوان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مجھے جو ایک جمعیت کے پلیٹ فارم سے آواز لگائی گئی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے مجھے اور آپ کو حصہ لینا ہے، تو اپنے جذبے اور شوق سے بتائیں، اپنی محبت سے بتائیں کہ کون کون آدمی تیار ہے 3 نومبر میں۔ بتائیں، نام لکھیے، کھڑا ہوں، نام لکھنا ہے۔